جب بچے غصے کی حالت میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو اس وقت بجائے بچوں کو سمجھانے کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو سنانے کے بجائے ان کو سننے کی کوشش کریں، اور ان کو صحیح غلط کی تمیز کرنے کی بجائے وہ جس غصے کی کیفیت میں یا پریشانی کی یا اداسی کی یا جس کیفیت میں بھی گزر رہے ہیں اس کیفیت کو سمجھیں، اور بچے کے ساتھ آپ اس طرح کا برتاؤ کریں کہ بچے کو یہ لگے کہ والدین میرے غصے کو سمجھ رہے ہیں اور وہ مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی بچوں کے ساتھ سننے، سمجھنے اور ان کو سمجھانے کی بجائے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے غصے کا جو وجہ ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے شیئر کریں، اور جب بچے کی غصے کی حالت تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے تو اس وقت جب والدین سمجھاتے ہیں تو پھر بچہ بھی ان کو سننے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل جو مین مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ بچے ہماری بات نہیں سن رہے کیونکہ ہم بچوں کی بات نہیں سن رہے ہیں، خاص طور پر جب وہ غصہ ہوتے ہیں یا جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا جب ان سے کوئی ایسا غلط کام ہو جاتا ہے کہ جو والدین ان کو منع کرتے ہیں، تو اس وقت بچے کو جب ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو سننے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر جب وہ تھوڑا کام ہو جائے، ریلیکس ہو جائے تو پھر اس کو سمجھائیں۔